سورۃ المجادلہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً سن لی ہے اللہ نے اس کی بات جو اپنے خاوند کے بارے میں تجھ سے بحث کرتی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، جبکہ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ یقیناً اللہ ہمیشہ سننے والا اور گہری نظر رکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو سکتیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا، اور یقیناً وہ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ یقیناً بہت درگزر کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہیں پھر جو کہتے ہیں اس سے رجوع کر لیتے ہیں تو بیشتر اس کے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں، ایک گردن کا آزاد کرنا ہے۔ یہ وہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ پس جو اس کی استطاعت نہ پائے تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے، بیشتر اس کے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ پس جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے طمانینت نصیب ہو۔ یہ اللہ کی حدود ہیں اور کافروں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب مقدر ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ ہم کھلے کھلے نشانات نازل کر چکے ہیں، وہ اسی طرح ہلاک کر دیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ہلاک کر دیے گئے، اور کافروں کے لیے ایک بہت رسوا کن عذاب مقدر ہے۔ جس دن اللہ ان کو ایک جمعیت کے طور پر اٹھائے گا، پھر انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس عمل کا شمار رکھا ہوا ہے جبکہ وہ اسے بھول چکے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ اسے جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے؟ کوئی 3 خفیہ مشورہ نہیں کرتے مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی 5 ایسے ہوتے ہیں مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ ان سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ پھر وہ انہیں قیامت کے دن اس کی خبر دے گا جو وہ کرتے رہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ کیا تو نے ان کی طرف نظر نہیں دوڑائی جنہیں خفیہ مشوروں سے منع کیا گیا مگر وہ پھر وہی کچھ کرنے لگے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور وہ گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی کے متعلق باہم خفیہ مشورے کرتے ہیں، اور جب وہ تیرے پاس آتے ہیں تو وہ اس طریق پر تجھ سے خیر سگالی کا اظہار کرتے ہیں جس طریق پر اللہ نے تجھ پر سلام نہیں بھیجا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں۔ ان سے نمٹنے کو جہنم کافی ہوگی، وہ اس میں داخل ہوں گے، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم باہم خفیہ مشورے کرو تو گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی پر مبنی مشورے نہ کیا کرو، ہاں نیکی اور تقوی کے بارے میں مشورے کیا کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کے حضور تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ خفیہ سازشیں تو صرف شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے غم میں مبتلا کر دے، جبکہ وہ انہیں ذرہ بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ پس چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر توکل کریں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں یہ کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے لیے جگہ کھلی کر دیا کرو تو کھلی کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی عطا کرے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، اور خصوصاً ان کے
جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اور اللہ ان سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے کوئی ذاتی مشورہ کرنا چاہو تو اپنے مشورہ سے پہلے صدقہ دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پس اگر تم اپنے پاس کچھ نہ پاؤ تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ اپنے ذاتی مشوروں سے پہلے صدقات دیا کرو؟ پس جب تم ایسا نہ کر سکو جبکہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے تو نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ کیا تو نے ان کی طرف نظر نہیں دوڑائی جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا جن پر اللہ ناراض ہوا؟ یہ لوگ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، یقیناً بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، بس انہوں نے اللہ کی راہ سے روک رکھا ہے، نتیجتاً ان کے لیے رسوا کن عذاب مقدر ہے۔ ان کے اموال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابل پر ان کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ یہی آگ والے لوگ ہیں، وہ اس میں لمبا عرصہ رہنے والے ہیں۔ جس دن اللہ ان کو اکٹھا اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور گمان کریں گے کہ وہ کسی موقف پر قائم ہیں۔ خبردار، یہی ہیں جو جھوٹے ہیں۔ شیطان ان پر غالب آ گیا، پس اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا، یہی شیطان کا گروہ ہے۔ خبردار، شیطان ہی کا گروہ ہے جو ضرور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہی انتہائی ذلیل لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ ضرور میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، یقیناً اللہ بہت طاقتور اور کامل غلبے والا ہے۔ تو کوئی ایسے لوگ نہیں پائے گا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہوں، خواہ وہ ان کے باپ دادا ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے ہم قبیلہ لوگ ہوں۔ یہی وہ باغیرت لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ نے ایمان لکھ رکھا ہے، اور ان کی وہ اپنے امر سے تائید کرتا ہے، اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی اللہ کا گروہ ہے۔ خبردار، اللہ ہی کا گروہ ہے جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔